بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھ کر دل لرز گیا کہ مسلمان پورے ملک میں پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس میں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ بٹیرے لڑانا، بٹیر لڑانا، مرغ لڑانا، کتے لڑانا یہ اتنا مقبول ذوق بن گیا ہے کہ ایک ایک تماشے میں سینکڑوں لوگ، یعنی 250 لوگ، 300 لوگ یہ تماشا دیکھ کر لذت اٹھاتے ہیں کہ دو جانوروں کو لوگوں نے لڑایا اور ایک کا سینگ ٹوٹا، ایک کی ٹانگ ٹوٹی، آنکھ نکل گئی جانور کی، اس کے سینہ زخمی ہو گیا، کتے نے دوسرے کتے کے جو ہے گوشت کا پورا ٹکڑا اتار دیا اس کے جسم سے، اور لوگ اس سے تماشے کو دیکھ کر لذتیں اٹھا رہے۔ عموماً اسلام نے تو اذیت پہنچانے سے سخت منع کیا، یعنی ایک انسان کبھی کسی جانور کے لیے اذیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مزاج رحمت دیا گیا، مگر یہ مزاج اذیت جو شیطان کا پیدا کردہ تھا، جب یہ جانوروں سے نکل کر اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو یہ پھر انسانوں میں بھی پھیل جاتا ہے، اور پھر جانوروں کو ایک دوسرے کا یوں دشمن بنا کر انہیں لڑانا، یہ ان کے ساتھ کس قدر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک بکری نے اگر دوسری بکری کو ٹکر ماری تو اس کا بھی حساب اس دوسری کو چکانا پڑے گا۔ یہ جانوروں کے درمیان کیا گیا، تو جو انسان جبر مسلط کر کے جانوروں پر انہیں اس کا عادی بنا کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان انسانوں کو اگر ان جانوروں کا بدلہ چکانا پڑا اور ان پر ظلم کا بدلہ چکانا پڑا تو وہ کیا حساب دیں گے۔ اور پھر یہ کہ جس سوسائٹی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جانوروں کو لڑانے کے ذوق دیکھتے ہوں، یقیناً وہ سوسائٹی امن و امان سے محروم ہو جاتی ہے، اور یہ ترجمانی کرتی ہے اس بات کی کہ اس معاشرے میں انسانی اوصاف اٹھ کر درندگی والے اوصاف ان کے دلوں میں بیٹھ کے ہیں کہ یہ اس منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک درندے والا مزاج ہے، اور فسق و فجور کی یہ حالت کہ اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ یعنی اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک بھی انسانی وصف رکھنے والا آدمی نہیں ہوتا جو بیچ میں اترے اور ان کو روک سکے اس سے۔ بہرحال ایسے حالات میں مسلمانوں کو بالخصوص یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قدر درندگی کی طرف، بد اخلاقی کی طرف، بد کرداری کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے لشکروں کے لشکر گمراہ ہو رہے ہیں اور اس فاسقانہ عادت کے عادی ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایمان دل میں موجود ہو تو ایسی جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو زنگ آلود مت کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، یعنی ہدایت دینے کے بعد یا اللہ دل زنگ آلود ہو جائے تو ایسے وبال سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، یہ معاشرے کے ترجمان، یہ معاشرے کی کثیر تعداد، اس معاشرے کی درندگی، اس کے اندر بد اخلاقی اور خون بہانے کے مزاج سے دوچار ہو چکی ہے۔ اب اس معاشرے میں انسانی اوصاف اٹھ گئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، اس گاؤں میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، اس گاؤں میں گھروں کے اندر بد امنیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے یہ چیزیں، جانوروں کی یہ بد دعائیں شامل ہیں ان لوگوں کو تباہ کرنے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔